الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون صدق اللہ العظیم۔ ماہ رمضان المبارک اپنی برکتیں لٹا رہا ہے، خوش نصیب اس کے اندر نیک اعمال کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ماہ رمضان المبارک کے اندر بہت ساری ہستیوں کے جو ہے وہ یوم وصال، ان کے یوم عرس آتے ہیں۔ جیسے پچھلے دنوں میں غزوہ بدر گزرا، تو اس میں جو غزوہ بدر کے اندر صحابہ کرام شہید ہوئے، ان کا یوم عرس۔ اسی طرح سیدہ خدیجۃ الکبریٰ، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہما، آپ کے آراس کے دن گزرے ہیں۔ اسی طرح ابھی 21 رمضان المبارک یہ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا یوم عرس ہے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فضائل، جو کمالات عطا فرمائے، وہ بے حد و بے شمار ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کی کثیر احادیث اس چیز پر واضح دلالت کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کتنا بڑا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا تھا۔ ایک حدیث پاک میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ نبی کریم علیہ السلام کا مبارک ارشاد ہے، فرمایا النظر الی وجہ علی عبادت، کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ یہ وہ خصوصیت ہے جو صرف اور صرف مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی ہے۔ اس کے علاوہ کسی کو یہ خصوصیت نہیں ملی کہ جس کے بارے میں نبی کریم علیہ السلام نے یہ فرمایا ہو کہ ان کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ خلیفہ اول حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا یہ معمول تھا کہ آپ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کی طرف ٹک ٹکی باندھ کر توجہ سے دیکھتے تھے۔ جب وجہ پوچھی گئی تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم علیہ السلام کو یہ فرماتے سنا ہے کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، اس لیے میں علی کے چہرے کی طرف دیکھتا رہتا ہوں۔ یہ صحابہ کرام کی آپس میں محبت تھی۔ اس سے یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے ان کو یہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا، اور صحابہ کرام کی آپس میں کتنی محبت تھی کہ فضیلت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، لیکن بیان کون کر رہے ہیں؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وجہ کیا بیان کی؟ کہ میں نے نبی کریم علیہ السلام سے سنا ہے کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، اس لیے میں ان کے چہرے کی طرف ٹک ٹکی باندھ کر دیکھتا رہتا ہوں۔ یہ ان کی آپس میں محبت تھی۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا ہے، اس آیت کا پس منظر اس طرح ہے کہ ایک مرتبہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز ادا کر رہے تھے۔ اسی دوران ایک سائل آیا، ایک مانگنے والا آیا، حاجت مند، اس نے سوال کیا۔ اب مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کی حالت میں تھے، نوافل ادا کر رہے تھے، تو آپ نے اپنے سیدھے ہاتھ کی چھوٹی انگلی میں انگوٹھی پہنی ہوئی تھی۔ جب دیکھا کہ مانگنے والے کو حاجت ہے، وہ سوال کر رہا ہے، تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا دایاں ہاتھ اس کی طرف کیا، اس نے آپ کی انگلی سے انگوٹھی نکالی اور اپنی حاجت پوری ہونے پر چلا گیا۔ نبی کریم علیہ السلام یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ نبی کریم علیہ السلام ان سے خوش ہوئے، فرمایا اے اللہ پاک، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا کی تھی کہ ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو ان کا نائب بنا دے۔ باری تعالیٰ میں تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ میری اہل بیت میں سے علی کو میرا وزیر بنا دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی وقت قرآن پاک کی آیت نازل فرمائی، فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا دوست ہے، ورسولہ، اور اس کا رسول تمہارا دوست ہے، والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے وہ تمہارے دوست ہیں، مددگار ہیں۔ آگے کیا ارشاد فرمایا؟ الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، جو نماز ادا کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اس حالت میں کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کے سر جھکے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل فرما دی، اور فرمایا ان کی شان کو یہ بیان کیا گیا کہ نماز کی حالت میں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صدقہ کیا تھا، سخاوت کی تھی،
اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کی یہ آیت نازل فرما دی کہ اللہ تمہارا دوست ہے، تمہارا مددگار ہے، اس کے رسول تمہارے دوست ہیں، اور وہ لوگ جو ایمان لائے وہ تمہارے دوست ہیں۔ اب ان ایمان والوں میں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خاص کر دیا، وہ جو نماز کی حالت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں صدقہ اور خیرات کرتے رہتے ہیں، یہ ان کی شان ہے۔ وہ ایمان والے وہ ہیں جو نماز کی حالت میں صدقہ اور خیرات کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنا سر جھکا کر رکھتے ہیں۔ یہ شان اللہ تبارک و تعالیٰ نے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی۔ اور ساتھ ہی قرآن پاک کے اندر کیا ارشاد فرمایا؟ انما ولیکم۔ اب اس کے اندر کیا فرمایا کہ اللہ تمہارا دوست ہے، اللہ تمہارا ولی ہے، اللہ تمہارا مددگار ہے۔ تو علماء کرام فرماتے ہیں یہاں لفظ جو ولی ہے نا، اس کے دو ہی معنی ہو سکتے ہیں۔ ایک معنی تو ہو سکتا ہے مددگار، دوسرا اس کا معنی ہو سکتا ہے دوست، محبوب، کسی کا پیارا ہو، اس کے لیے ولی کا لفظ بولا جاتا ہے۔ تو فرمایا اس سے پتہ کیا چلا، اس آیت کا معنی یہ بنے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، اس کے پیارے رسول علیہ السلام اور نماز قائم کرنے والے، زکوٰۃ ادا کرنے والے، جو رکوع کی حالت میں بھی اپنی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، بالخصوص مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سارے تم مسلمانوں کے دوست اور مددگار ہیں۔ یہ اس آیت کا معنی اور مفہوم بنے گا۔ اب اس کے بعد آپ غور کریں کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت رکھنے کا دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا صلہ عطا فرماتا ہے۔ ایک غلام تھا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے اندر، اور نبی کریم علیہ السلام کی اہل بیت سے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا۔ ایک دفعہ اس کی شامت اعمال یہ ہوئی کہ اس نے چوری کر لی۔ اب لوگوں نے اسے پکڑ کر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ آپ خلیفہ وقت تھے، اس وقت آپ کا دور خلافت تھا۔ عرض کی گئی کہ یا امیر المؤمنین، اس شخص نے چوری کر لی ہے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سارے ثبوت دیکھ لیے تو شریعت کے حکم کے مطابق اس کے ہاتھ کاٹ دیے گئے۔ اب وہ شخص جب شرعی سزا پانے کے بعد اپنے گھر کی طرف جا رہا تھا تو رستے کے اندر اسے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابن قوا، ان کے ساتھ اس شخص کی ملاقات ہو گئی۔ انہوں نے جب اس کے ہاتھ کا حال دیکھا تو پوچھا تیرا ہاتھ کس نے کاٹ دیا ہے؟ تو اس شخص نے آگے سے بھلا کیا جواب دیا؟ بڑے ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ ان کو کہنے لگا، امیر المؤمنین یعصوب المسلمین، زوج بطول حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرا ہاتھ کاٹا ہے۔ اب جب انہوں نے دیکھا کہ ایک تو مولا علی نے ان کا ہاتھ کاٹ دیا ہے، اوپر سے یہ اتنے ادب اور احترام کے ساتھ ان کا نام لے رہا ہے، تو انہوں نے سوال کیا کہ انہوں نے آپ کا ہاتھ کاٹ دیا ہے، حیرت اس بات پر ہے کہ تو پھر بھی ادب کے ساتھ ان کا نام لے رہا ہے۔ اس غلام نے کیا جواب دیا؟ کہنے لگا کہ انہوں نے کوئی غلط کام نہیں کیا، شریعت کی طرف سے میری جو سزا بنتی تھی وہ انہوں نے مجھے دنیا میں دے دی ہے، اس وجہ سے میں جہنم کی آگ سے محفوظ ہو گیا ہوں۔ جو میری سزا بنتی تھی انہوں نے شریعت کے حکم کے مطابق دنیا میں مجھے وہ سزا دے دی ہے، جس کی وجہ سے کل میں قیامت کے دن جہنم کے عذاب سے محفوظ رہوں گا، اسی لیے میں ادب اور احترام کے ساتھ ان کا نام لے رہا ہوں، جنہوں نے اللہ پاک کے عذاب سے مجھے بچا لیا ہے۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابن قوا، انہوں نے ان کی یہ بات سنی تو ان کو بڑا رحم آیا ان پر۔ مولا علی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور جا کر عرض کی کہ اس طرح ایک غلام کا آپ نے ہاتھ کاٹا ہے، ہم نے اس سے آپ کے بارے میں سوال کیا، اس نے اتنے ادب اور احترام کے ساتھ آپ کا نام لیا ہے۔ تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے سے کیا فرمایا؟ فرمایا اس غلام کو میرے پاس حاضر کیا جائے۔ جب اس غلام کو لایا گیا، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا ہاتھ ساتھ رکھ کے اوپر کپڑا لپیٹا، کوئی چیز پڑی، اور جب پھونک مار کے اس کپڑے کو ہٹایا، اس کا زخم ایسے صحیح ہو چکا تھا جیسے یہاں پر زخم کبھی ہوا ہی نہیں تھا۔ یہ مقام اور مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا ہے، اور نبی کریم علیہ السلام کی نسبت سے اتنا مقام اور مرتبہ ان کو جو ہے وہ ملا ہے۔ اب شرعی سزا تو اس کی جو بنتی تھی وہ اسے مل گئی، لیکن مولا علی کے ساتھ محبت رکھنے کی وجہ سے، عقیدت رکھنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے کٹے ہوئے ہاتھ کو دوبارہ جوڑ دیا۔ یہ ہے نبی کریم علیہ السلام کی اہل بیت سے محبت رکھنے کا دنیا کے اندر صلہ۔
کہ اگر ان سے کوئی محبت رکھتا ہے نبی کریم علیہ السلام کی نسبت کی وجہ سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے اندر اسے اتنا جو ہے وہ اجر و ثواب عطا فرماتا ہے، اتنا انعام عطا فرماتا ہے، کل قیامت کے دن تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو انعام فرمائے گا وہ تو الگ چیز ہے، یہ دنیا کا انعام ہے۔ نبی کریم علیہ السلام آپ ارشاد فرماتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث پاک ہے اور اس کے راوی خود حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ مجھے اس ذات کی قسم جو دانے کو پھاڑنے والی ہے، اب حدیث پاک کے الفاظ سنیے گا، کہتے ہیں مجھے اس ذات کی قسم جو دانے کو پھاڑنے والی ہے، یعنی دانہ جب ہم زمین میں ڈال دیتے ہیں اب وہ پھوٹتا ہے، اس سے درخت بنتا ہے، اس سے نباتات اگتی ہیں، مجھے اس ذات کی قسم جو اس زمین میں گئے ہوئے دانے کو پھاڑ کر اس میں سے درخت اور نباتات اگاتی ہے۔ ارشاد کیا فرمایا، پھر اس ذات کی قسم جس نے روح کو پیدا کیا، بے شک نبی کریم علیہ السلام کا مجھ سے وعدہ ہے، مولا علی فرما رہے ہیں نبی کریم علیہ السلام کا مجھ سے وعدہ ہے، اے علی تجھ سے محبت رکھے گا صرف اور صرف جو مسلمان ہوگا، جو مومن ہوگا، اور جو تجھ سے بغض اور عداوت رکھے گا وہ منافق ہوگا۔ مسلمان تیرے ساتھ منافقت نہیں کر سکتا، مسلمان تیرے ساتھ بغض اور عداوت نہیں رکھ سکتا۔ یہ مقام اور مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں عطا فرمایا۔ وجہ کیا تھی کہ انہوں نے نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ وفاداری کی، ہر جنگ کے اندر، ہر موقع کے اوپر انہوں نے نبی کریم علیہ السلام کے سامنے اپنا سب کچھ حاضر کر دیا، اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اتنا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا۔ اگلی حدیث پاک سنیے، حجۃ الوداع کا موقع ہے، نبی کریم علیہ السلام اپنے ظاہری زندگی کا آخری حج کر کے مدینہ کی طرف واپس پلٹ رہے ہیں۔ آپ نے پہلے بھی حدیث پاک سنی ہوگی، لیکن اس کے اندر جو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان کی ہے اس پر غور کریں۔ آپ واپس مدینہ کی طرف آ رہے ہیں، غدیر خم کے مقام پر نبی کریم علیہ السلام نے اپنے اصحاب کو خطبہ دیا۔ نبی کریم علیہ السلام نے نماز ظہر ادا کرنے کے بعد اپنے اصحاب سے مخاطب ہو کے فرمایا، اے میرے صحابہ کیا تم جانتے ہو کہ میں تمام مومنوں سے ان کی جانوں سے زیادہ مالک ہوں ان کا، یعنی جو مسلمان ہیں نبی کریم علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ ان کی جانوں کا مالک ان سے زیادہ میں ہوں۔ صحابہ کرام نے عرض کی بلا یا رسول اللہ کیوں نہیں، آپ ہماری جانوں کے ہم سے زیادہ مالک ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے دوبارہ یہی ارشاد فرمایا، صحابہ نے پھر وہی جواب دیا۔ آخر میں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہاتھ پکڑ کر فرمایا، من کنت مولاہ فعلی مولاہ، اے میرے صحاب پھر سن لو، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ یہ مقام اور مرتبہ ان کو عطا فرمایا، فرمایا جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ پھر اگلے کیا الفاظ ہیں حدیث کے، فرمایا اے باری تعالیٰ جو علی سے محبت کرتا ہے تو بھی اس سے محبت فرما، اور جو علی سے دشمنی رکھتا ہے باری تعالیٰ تو بھی اس سے دشمنی فرما۔ یہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مقام اور مرتبہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں کہ باری تعالیٰ میں علی سے محبت کرتا ہوں تو بھی اس سے محبت فرما، اور جو علی سے دشمنی رکھے باری تعالیٰ تو بھی اس سے دشمنی فرما، تو بھی اس سے محبت نہ فرما۔ یہ مقام اور یہ مرتبہ نبی کریم علیہ السلام نے ان کو عطا فرمایا۔ علماء کرام فرماتے ہیں یہاں پر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقام اور مرتبہ تو ہمیں سمجھ آیا ہے، لیکن ایک چیز ہمیں ذہنوں کے اندر رکھنی چاہیے کہ یہاں جو مولا کا لفظ استعمال ہوا ہے اس سے مراد خلیفہ نہیں ہے۔ بعض لوگ اس کا الٹ معنی کر کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے مولا علی کو اپنے بعد جو ہے اپنا خلیفہ بنا دیا، حالانکہ کسی بھی کتاب کے اندر کسی مفسر نے، کسی محدث نے بھی مولا کا لفظ معنی جو ہے وہ خلیفہ بیان نہیں کیا۔ اس کا مطلب اس کا علماء کرام نے یہ بیان کیا ہے کہ باری تعالیٰ جس کا میں مولا ہوں، جس کا میں دوست ہوں، جس کا میں مددگار ہوں، علی بھی اس کے مولا ہیں، علی بھی اس کے دوست اور مددگار ہیں۔ یہ اس حدیث پاک کا معنی ہے۔ آگے کیا ارشاد فرمایا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی شان کے اندر الفاظ کیا تھے قرآن پاک کے، الذین یقیمون الصلاۃ، وہ ایمان والے جو نماز ادا کرتے ہیں۔ یہاں پر پہلی ہی صفت مولا علی کی کیا بیان ہوئی، وہ ایمان والے ہیں اور نماز ادا کرنے والے ہیں۔ تو اس سے پتہ کیا چلا کہ جو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے، ان کی غلامی کا دعویٰ کرتا ہے، تو ان کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ
کہ جیسے وہ کسی حالت کے اندر نماز قضا نہیں کرتے تھے، ایسے ہی مولا علی سے محبت کا دعویٰ کرنے والے کو بھی کسی حال میں نماز نہیں چھوڑنی چاہیے۔ حدیث پاک کے اندر کیا الفاظ ہیں؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، جس مسلمان پر فرض نماز کا وقت آئے اور وہ اچھی طرح وضو کر کے پوری توجہ کے ساتھ نماز ادا کرے اور درست طریقے سے رکوع کرے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وہ نماز اس کے پچھلے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے۔ یعنی جو اچھے طریقے سے نماز ادا کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس نماز کی برکت سے اس بندے کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہ ہے اصل مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کا تقاضا۔ اور انہوں نے کیسے نمازیں ادا کی؟ الفاظ سنیے گا۔ ایک مرتبہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پنڈلی میں تیر لگ گیا۔ اب روایتوں کے الفاظ کیا ہیں کہ اسے نکالنے کے لیے بڑی کوشش کی گئی لیکن تیر نہیں نکل سکا۔ آخر کے اندر حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے، آپ نے فرمایا کہ جب میرے والد محترم نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں گے، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں خشوع اور خضوع کی وجہ سے آپ کا جسم نرم پڑ جاتا ہے، آپ نے تیر نکالنا تو اس وقت آ کر نکال لیجئے گا۔ وہی ہوا، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کے لیے کھڑے ہوئے، جو اس وقت طبیب تھے انہوں نے آ کر تیر کھینچ لی اور آپ کو محسوس بھی نہیں ہوا۔ یہ ہے ان کی اصل محبت۔ آج لوگ ڈی کر رہے ہوتے ہیں ہم مولا علی کے غلام ہیں، ان کی محبت کا دعویٰ بھی کر رہے ہوتے ہیں اور ساتھ جو ہے وہ بھنگ بھی پی رہے ہوتے ہیں۔ بھنگ پینے والوں کا، چرس پینے والوں کا، حرام کاری کرنے والوں کا مولا علی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ان کا اصل غلام وہی ہے جو ان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنی زندگی بھی گزارے۔ یہ ان کی محبت نہیں ہے کہ ہم صرف ان کا نام لے لیں، ان کے یوم عرس پر ان کے جو ہے وہ محبت کو بیان کر کے ہم کہہ لیں ہم ان کے بڑے محب ہیں۔ اصل ان کی محبت یہ ہے کہ انہوں نے اپنی پوری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق گزاری اور اتنی خشوع کے ساتھ، خضوع کے ساتھ نماز ادا کی کہ اس شان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر بیان فرمایا۔ تو ان کی محبت کا تقاضا کیا ہے کہ ان کے ساتھ محبت کا دعویٰ کرنے والا بھی بغیر کسی شرعی عذر کے نماز ہرگز اپنی قضا نہ ہونے دے۔ نماز بندہ پڑھے نہیں، روزہ بندہ رکھے نہیں، زکوٰۃ فرض ہو گئی وہ بندہ ادا نہ کرے، کوئی دینی ضروری کام بندہ کرے نہیں اور کہ میں ان کی محبت کا دعویٰ کروں گا، کل قیامت کے دن اگر مولا علی نے پوچھ لیا کہ پوری زندگی میری محبت کا دعویٰ تو کیا ہے لیکن میں نے تو اپنی پوری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق گزاری ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کے مطابق زندگی گزاری ہے، بتائیں میرے غلام کہ تیرا تو چہرہ بھی میرے آقا جیسا نہیں ہے، تو اس وقت کیا جواب دیں گے؟ اگر انہوں نے کل قیامت کے دن یہ فرما دیا کہ میں نے تو پوری زندگی نمازیں ادا کی، زکوٰۃ ادا کی، روزے رکھے، دینی احکامات پر عمل کیا لیکن تو نے کوئی بھی اپنا فرض ادا نہیں کیا، تو کیا صرف محبت کا دعویٰ کرنے کی وجہ سے ہماری بخشش ہو جائے گی؟ ہرگز نہیں ہوگی۔ پہلی صفت کیا بیان کی؟ الذین یقیمون الصلاۃ، جو نماز ادا کرتے ہیں۔ دوسری صفت کیا بیان کی؟ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ، وہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں صدقہ اور خیرات کرتے ہیں اس حال میں کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کے سر جھکے ہوئے ہوتے ہیں۔ یعنی مولا علی تو نماز کی حالت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں صدقہ اور خیرات کر رہے ہیں۔ آپ کے ہاتھ میں وہ ایک انگوٹھی تھی، آپ نے سائل کو عطا فرما دی۔ آپ پر پوری زندگی زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پوری زندگی زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی، جو بھی مال آتا اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کر دیتے، لیکن اس کے باوجود زکوٰۃ فرض نہیں ہے، ضروری بھی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود نماز میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں صدقہ کر رہے ہیں۔ اور آج ان سے محبت کا دعویٰ کرنے والا زکوٰۃ فرض ہونے کے باوجود اگر ادا نہ کرے تو یہ کیسی محبت ہے؟ روایتوں کے الفاظ سنیے گا۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک دفعہ 4 درہم تھے۔ اب الفاظ سنیے گا روایت کے۔ آپ نے یہ چاروں کے چاروں درہم جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں صدقہ کر دیے۔ اور آپ کا انداز کیسا تھا؟ آپ نے 1 درہم دن میں صدقہ کیا، 1 درہم رات میں صدقہ کیا، 1 درہم چھپا کے پوشیدہ طور پر صدقہ کیا، اور 1 درہم جو ہے وہ سارے لوگوں کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں صدقہ کیا۔ یہاں کہ صدقہ کرنے کی جو چاروں صورتیں بن سکتی ہیں، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان چاروں صورتوں کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں صدقہ اپنا پیش کیا اور اللہ پاک کے راستے میں اپنا مال خرچ کر دیا۔ اب اس کا صلہ کیا ملا؟
اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی شان میں قرآن پاک کی آیت نازل فرما دی۔ آیت کے الفاظ سنیے گا، ارشاد فرمایا الذین ینفقون اموالہم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ فرمایا وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ پاک کے رستے میں مال خرچ کرتے ہیں، دن کے اندر رات کے اندر چھپا کر ظاہری طور پر، فرمایا ان کا صلہ کیا ہے، ان کا اجر کیا ہے؟ فرمایا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، ان کا اجر و ثواب ان کے رب کے پاس ہے، ان پر قیامت کے دن اور دنیا کے اندر بھی نہ کوئی خوف ہوگا نہ ہی کوئی غم ہوگا۔ یہ ہے آپ کی شان کہ آپ نے صدقہ کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کے مطابق قرآن پاک کی آیت نازل فرما دی۔ تو آج اگر ہم ان سے محبت کا دعویٰ کریں تو ان کے طریقے کے مطابق زندگی بھی گزارنی پڑے گی۔ صرف زبانی دعوے سے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راضی نہیں ہوں گے جب تک ان کے آقا نبی کریم علیہ السلام کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق زندگی نہیں گزاریں گے۔ آخر کے اندر آج جمعۃ المبارک ہے اور 20 رمضان کا دن ہے، تو پچھلے جمعے بھی جیسے عرض کیا تھا کہ جن حضرات نے اعتکاف کی سعادت حاصل کرنی ہے وہ آج ہی مغرب سے پہلے مسجد کے اندر جو ہے وہ تشریف لے آئیں۔ انشاءاللہ اعتکاف کے حوالے سے چند چیزیں عرض کریں گے، اور اس کے بعد پورے 10 دن انشاءاللہ میں نے جدول بنا لیا ہے کہ کس طریقے سے ان کے جو ہے وہ مختلف اوقات کے اندر تربیت کا اہتمام کریں گے۔ نماز کے مسائل، روزے کے مسائل، زکوٰۃ کے جتنے ضروری جو ہے وہ فرائض علوم ہیں جو ایک بندہ مومن کے اوپر سیکھنے فرض ہیں، وہ انشاءاللہ ان کو سکھانے کی کوشش کریں گے۔ اور جب 10 دن کے بعد انشاءاللہ وہ گھر جائیں گے تو ہمیں واقعی پتہ چلے گا کہ ہم نے جو چیزیں اپنی پوری زندگی نہیں سیکھی وہ ان 10 دن کے اندر ہمیں سیکھنے کو ملی ہیں۔ فضیلت میں نے پچھلے جمعے بھی حدیث پاک بیان کی تھی کہ 10 دن کے اعتکاف کی فضیلت کیا ہے کہ 2 حج اور 2 عمرے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کی ایک اور حدیث پاک میں آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے ثواب کی نیت سے ماہ رمضان کے 1 دن کا اعتکاف کیا، اللہ تبارک و تعالی اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقوں کا فاصلہ بنا دیتا ہے، اور 1 خندق کا فاصلہ مشرق اور مغرب سے زیادہ ہے۔ اتنا دور اسے جہنم سے کر دیا جاتا ہے۔ تو آپ سوچیں یہ 1 دن کے اعتکاف کی فضیلت ہے۔ تو جو بندہ 10 راتیں 10 دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر میں گزارے گا، یہاں پر نمازیں ادا کرے گا، یہاں 20 رکعتیں تراویح پڑھنے کی سعادت ملے گی، مسجد میں رہ کر تلاوت قرآن کرے گا، تو بتائیں کتنا اجر و ثواب ملے گا۔ تو کوشش کریں کہ ضرور اعتکاف کریں۔ اب تک نیت نہیں بنی تو ابھی نیت بنا لیں، اور یہ موقع اپنے ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ ہمیں نہیں معلوم کہ اگلا ماہ رمضان ہمیں نصیب ہونا ہے یا نہیں ہونا۔ اگر موقع مل رہا ہے تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کے اندر گزارنے کی ہمیں ضرور کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔